countries like Pakistan, which are developing countries, where we have got a comparatively very little number of entertainment opportunities available. تو مالز جو ہیں وہ ایک صرف شاپنگ سینٹر نہیں ہے بلکہ وہ ایک انٹرٹینمنٹ سینٹر بھی ہے. لکی ون کے اندر جیسے کوئی تقریباً 300 کے قریب برانڈز ہیں, کوئی لگ بھگ 200 کے قریب آؤٹ لیٹس ہیں جو کہ شاپس جن کو آپ کہہ لیجیے. تو لکی ون مال جو ہے مستقل ایسی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جس سے نئے آنے والے برانڈس کو, پرانے برانڈس کو فائدہ ہوتا ہے, اور وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کمیونٹی ہب کریٹ کرنے کی ہیں لکی ون کو, اور لکی ون کو آج کمیونٹی ہب کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. فرینچائزز کو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے کہ وہ آئیں, اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں, گرو کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اور علاقوں کے اندر اپنے آؤٹ لیٹس کو. پاکستان کے اندر جو ورک فورس ہے اس کے اندر خواتین کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہوتا جا, اور میں سمجھتا ہوں کہ فرینچائز ایک ایسا ماڈل اگر وہ لیتے ہیں تو وہ ماڈل ہوگا جہاں پر وہ اپنے آپ کو زیادہ محسوس کرتے ہوئے اور زیادہ اپورچونیٹیز کو ایکسپلور کرنے کی پوزیشن میں جا سکیں. پاکستان فرنچائز ایکسپو پوڈ کاسٹ سیریز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف میمن. آج کے ایپیسوڈ میں ہم آج آپ کے لیے لائے ہیں مال کا کتنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ایک فرنچائز بزنس میں, جو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو پر کمرشل انفراسٹرکچر, کنزیومر ایکسپیرینس اور ساتھ ساتھ بزنس گروتھ میں کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے. آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں مسٹر ساز زبیری صاحب, جو بیسیکلی لکی ون مال کے CEO ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کی وابستگی ہے انٹرنیشنل ایسوسیشن مڈل ایسٹ کاؤنسل آف شاپرز اینڈ ریٹیل ایسوسیشن, جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ان کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر پاکستان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. تو آج ہم ساتھ ساتھ سے ان کے خیالات کا اظہار کریں گے مالز کے حوالے سے, کہ مالز کی پاکستان میں جو فرنچائز بزنسز ہے اس میں کس طرح سے انٹرسیکشن پرفارم کرتا ہے, کہ وہ کمرشلی انفراسٹرکچر میں اور ساتھ ساتھ کنزیومر ایکسپیرینس, اور تھرڈ آپ کا بزنس گروتھ پہ کیا ہیلپ کرتا ہے. تو ساتھ ساتھ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. اٹس گڈ ٹو ہیو یو. بہت شکریہ سر, آپ ہم آج کا جو مقصد ہے آپ سے ملاقات کا, ہم آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں کہ مالز کا کتنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے فرنچائز کی گروتھ کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مال کتنا سپورٹیو رول پلے کرتا ہے فرنچائز میں, تو آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف, پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا مجھے کہ میں بات کر سکوں اس اہم ایک پوائنٹ کے اوپر جو پاکستان کی ریٹیل اکانومی سے بڑا ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ہے. اور اگر میں لکی ون مال کی بات کروں تو لکی ون مال جو ہے سن 2017 کے مئی میں جو ہے وہ انوگریشن اس کی ہوئی, اور آج الحمدللہ اس کو 8 سال ہو گئے. 8 years of success, business success of becoming a community hub and being one of the largest retail F&B and entertainment hub in Pakistan. پاکستان کے اندر ایز آف ٹوڈے تقریباً کوئی رفلی 200 کے قریب فرینچائزز ہیں, گلوبل فرینچائزز, لوکل فرینچائزز کے علاوہ ہیں, اور ان گلوبل فرینچائزز کا جو ٹوٹل اکانومی کے اوپر اگر امپیکٹ ہے تو تقریباً کوئی 4 ارب ڈالرز کے قریب پر اینم اس کا امپیکٹ ہے, اس کا ٹرن اوور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال اور اسٹینڈ الون کے اندر فرق یہ ہے کہ مال ایک کمپلیٹ ایکو سسٹم دے رہا ہوتا ہے کسی بھی ریٹیل کو, اور اس کے اندر نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ریٹیل اپنا فٹ فال اور اپنا ایک امپیکٹ کریٹ کیے ہوئے ہوتا ہے, بلکہ وہ بینیفیشری ہوتا ہے اس پورے اوور آل انوائرمنٹ کا جو مال نے اس کے لیے کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے. لکی ون کے اندر جیسے کوئی تقریباً 300 کے قریب برانڈز ہیں, کوئی لگ بھگ 200 کے قریب آؤٹ لیٹس ہیں جو کہ شاپس جن کو آپ کہہ لیجیے. سو ایک فرینچائزی یا کوئی بھی ریٹیل برانڈ اگر یہاں پر آ کے بیٹھتا ہے تو وہ بینیفیشری ہے ان تقریباً 300 برانڈز کا جو اس کے ارد گرد موجود ہیں, اور نہ صرف یہ کہ وہ ان 300 برانڈ کے فٹ فال سے مستفید ہو رہا ہے, بلکہ اس کے علاوہ جو ایک ایمبینس کریٹ ہوا ہے اور جو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ, وہ اس کا بھی بینیفیشری ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مالز نے ایک, اور صرف لکی ون ہی نہیں بلکہ سارے مالز نے فرینچائزز کو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے
کہ وہ آئیں, اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں, گرو کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اور علاقوں کے اندر اپنے آؤٹلیٹس کو. ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کوئی برانڈس آن بورڈ کرتے ہیں تو کیا چیز آپ اس برانڈ میں دیکھتے ہیں, کیا اسٹینڈ آؤٹ کرتی چیزیں جس کی مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک سلیکشن کرتے ہیں کہ اس کو ہم ایز اے اپنے مال کا پارٹ بنائیں؟ آف کورس کوئی بھی مال کسی بھی برانڈ کو انڈکٹ کرتے ہوئے اس کی برانڈ ایکویٹی کو یقیناً مد نظر رکھتا ہے. وہ برانڈ کیسا ہے, اس نے پریویسلی کیسا پرفارم کیا ہے, اس کی اس سے پہلے کتنی آؤٹلیٹس ہیں, اس کی پروڈکٹ کوالٹی کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے, اس کی اپنی فالوئنگ کیا ہے, کتنے بڑے ٹرن اوور کا برانڈ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھی جاتی ہیں. لیکن لکی ون جو ہے وہ یہ چیز بھی دیکھتا ہے کہ 2017 میں جب یہ انڈکٹ ہوا تھا, مال جب آیا تھا, تو اس نے ان سارے برانڈز کو موقع دیا تھا جنہوں نے مال کے اوپر اس وقت ٹرسٹ کیا تھا. جب سے کووڈ والا فیز گلوبلی ایکسپیرئنس ہوا, اس کے بعد کافی چینجز ہم نے فیس کی ان ٹرم آف کنزیومر بیہیویئر وائز. تو ساتھ ساتھ آپ نے کوئی چیز ایسی نوٹیسیبل ہوئی ہے کہ برانڈ نے بھی اپنے آپ کو اس طرح سے اڈاپٹ کرنا شروع کیا ہے؟ جی, ایک بڑا جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسکول آف تھاٹ تھا, اور اس کا کہنا یہ تھا کہ آن لائن جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی آپ کے برک اینڈ مورٹر. لیکن گلوبلی ہم نے دیکھا کہ دنیا کے کچھ خطوں کے علاوہ ایسا نہیں ہوا, اور اسپیشلی کنٹریز لائک پاکستان which are developing countries where we have got comparatively very little number of entertainment opportunities available. تو مال جو ہیں وہ ایک صرف شاپنگ سینٹر نہیں ہے, بلکہ وہ ایک انٹرٹینمنٹ سینٹر بھی ہیں, اس کے طور پہ بھی دیکھیے آپ نے اسٹیڈیمس کے بھی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر اس وقت آن لائن جو ہے وہ تقریباً کوئی 7.7 بلین اس کا شاید اس کے قریب اس کا ٹوٹل سائز ہے, اور 2019 میں یہ 2.1 بلین, اور اس کے فوری سالوں کے اندر جو تھی اس کے اندر ایک سرج آیا اور یہ ڈبل ہوئی 21-22 کے اندر. یہ تقریباً کوئی 3.94 بلین کے قریب چلی گئی تھی, 1 سے 2 سال کے اندر ڈبل ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد 21 سے اگر ہم دیکھیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ایئر آن ایئر یہ ڈبل ہو رہی تھی, کہ 4 سے پھر یہ 8 ہوئی اور 8 سے پھر 16 ہو گئی یورپ پہ. پھر یہ ہوا کہ 4 ارب کے بعد اگر ہم دیکھیں 22, 23, 24 اور اب 25, تو اس کے اندر تقریباً کوئی 3 سے 4 ارب ڈالر کا انکریمنٹ وہ ہونا ہے. اس کے 2-3 ریزنس ہیں. اس کے ایک ریزنس تو یہ ہیں, ایک ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے برانڈ جو تھے انہوں نے اپنے آن لائن ماڈلس کو شروع کیا, اور یہ نہیں ہوا کہ جن برانڈز نے کام کر رہے تھے وہ نمبر آف برانڈز وہی رہے آپ کے اور ان کی آن لائن سیل بڑھ گئی. ایسا نہیں ہوا, بلکہ بہت سارے آن لائن پلیئرز آ گئے, اور جن میں سے بہت سارے سٹورز وہ ہیں جن کا برک اینڈ مورٹر نہیں ہے اور وہ صرف آن لائن سٹورز کے طور پہ موجود ہیں. تو اگر میں پوری مارکیٹ کو دیکھوں تو اس کے اندر یہ ایڈیشنل فیکٹرز, یہ انیبلرز تھے جو یہاں لے کر گئے. پھر ہم آتے ہیں کہ کووڈ کا جو ہے وہ امپیکٹ مالز پہ یا برک اینڈ مورٹر پہ کیا ہوا, جو کہ ایک بڑا ایکسپیکٹڈ وہ تھا کہ آن لائن ول ٹیک اوور. تو ایسا نہیں ہوا. ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے بعد پاکستان کے اندر مالز ایڈ ہوئے, اور ٹو دا ایکسٹینٹ کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مال ہے لاہور کے اندر, ڈومن مال لاہور, وہ ابھی 2024 کے دسمبر میں جنوری 2020 اس پہ 2025 کے اندر جو ہے وہ اوپن ہوا. اور اس کے علاوہ اور بہت سے مالز جو ہیں وہ ان 2-3 سالوں کے اندر چھوٹے شہروں کے اندر کھلے. تو آن لائن کووڈ کا امپیکٹ آیا, لیکن کووڈ کا امپیکٹ وہ نہیں تھا کہ جو بھی اسپیکولیٹ کر رہے تھے. سو اٹ از اے ریئلٹی, اٹ از گوئنگ ٹو گرو. جین زی آ رہی ہے, جین زی کا الگ طریقے سے سوچنے کا اسٹائل ہے, تو یہ بزنس گرو کرے گا, یقیناً گرو کرے گا. لیکن مالز کی اپنی سگنیفیکنس جو ہے وہ اپنی جگہ, اور برک اینڈ مورٹر ماڈل کی جو سگنیفیکنس ہے اپنی جگہ موجود ہے. آن لائن کے اندر برک اینڈ مورٹر کے اندر ایک بڑا میجر فرق یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں اس چیز کو فزیکلی, جو وہ کسی آؤٹ لیٹ کے اندر جاتے ہیں, جبکہ آن لائن کے اندر نہیں ہوتا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ. سو اٹ از کلوز ٹو 40% جو کہ ریٹرن سیلز ہے آن لائن کے اوپر. کہ جب آپ سے آتی ہے کہ 10 اگر آپ کے آرڈر ڈیلیور ہوتے ہیں تو 4 آرڈر جو ہوتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں. تو پاکستان کے بہت سارے جو برانڈز ہیں وہ بھی یہ بات سوچتے ہیں کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی دا کاسٹ آف ہیونگ دس آن لائن تھنگ. اگر ان کے 3.5 یا ان کے 4% یا کسی برانڈ کے 2.5-3% جو ہے آرڈرز ریٹرن ہو جاتے ہیں, تو واٹ ہیو دے ارن, واٹ از دی اسکیل آف کمپلیکسٹی,
اینڈ واٹ از دی گیم فرام دس تھنگ. تو یہ تمام چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں, لیکن پھر بھی میں اسپیکولیٹ یہ کر رہا ہوں کہ آن لائن پاکستان اندر بڑھے گا, اس کو بڑھنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی مالز کے اندر جو شاپس ہیں, برانڈس ہیں, ان کا جو بریک اینڈ مارٹر ماڈل ہے, وہ اسٹیبلش ماڈل ہے, وہ اپنی جگہ پہ رہے گا, وہ بھی گرو کرے گا, اور ہم گرو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل برانڈس پاکستان میں بہت زیادہ پینٹریٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ لوکل برانڈس بھی ماشاء اللہ سے کافی نیو کانسیپٹ کے ساتھ لانچ ہو رہے ہیں, جس میں فیشن انڈسٹری بھی ہے, فوڈس بھی ہیں, اور اچھے اچھے کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوکل جو برانڈس ہیں وہ اس میں کتنی آپ گروتھ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ 5 ایئرس میں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹوٹل اس پہ بات کریں تو اندازاً تقریباً 12-13 ارب روپے کی آپ کی اپیرل انڈسٹری ہے, 5 سے 6 ارب کے قریب آپ کی شاید فٹ ویئر انڈسٹری اس وقت ہے. فوڈ کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے, لیکن آئیڈینٹیفائڈ شاید 1 سے 1.5 ارب کی وہ انڈسٹری ہو. تو میں اگر ان صرف تین کو ملا لوں, تقریباً 20 ارب روپے کا یہ 20 ارب ڈالر کا یہ بزنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو اگر اس پہ ہم دیکھیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے 2 سالوں کے اندر جو آپ کے امپورٹڈ برانڈز ہیں ان کو ایک چیلنج کا سامنا ہے. اس میں 2 بلکہ 1 نہیں 2 چیلنجز کا. پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ روپی ڈالر پیرٹی جو ہوئی, اس کی وجہ سے یقیناً امپیکٹ ہوا. دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ گلوبل بوائکاٹ تھا جو سرٹن برانڈس کو فیس کرنا پڑا, اور ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے آس پاس کو برانڈ, اور وہ بھی ابھی ایک ایکسٹینٹ کے اوپر چل رہا ہے. لیکن میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس یہ فورن انویسٹمنٹ تقریباً 2.5-3 ارب شاید ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے, جس کو پاکستان کے اندر بڑھنا چاہیے فرینچائزز کے حوالے سے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جو کہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو کریٹ کر رہی ہے. لیکن ایک اور اہم چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے چیزیں ایسی ہیں, جیسے ایک جب انٹرنیشنل برانڈ آتا ہے تو اپنے ساتھ ایک پورا ایکو سسٹم لے کر آتا ہے. اس کے اندر وہ اسٹینڈرڈس کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر وہ کوالٹی ایشورنسز کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرس کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر اپنی مارکیٹنگ پریکٹسز کی بات کرتے ہیں. تو لوکل انڈسٹری اس سے بہت کچھ سیکھتی ہے. پاکستان کی لوکل انڈسٹریز نے پاکستان کی ملٹی نیشنل سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فرینچائزز ہیں وہ جو پاکستان آتی ہیں تو پاکستان کی جو ریٹیل انڈسٹری ہے اس کے پاس اس سے بہت کچھ سیکھنے کے مواقع ہوتے ہیں. تو اس کو آنا چاہیے. کس لحاظ سے گرو کرے گا, اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ایٹ دا مومنٹ ٹو سے, لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے چونکہ اکنامک سچویشن, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے آنے والے سال, ابھی جو اکنامک سچویشن ہے وہ آج سے 2 سال پہلے سے بہتر ہے, اور مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ اگلے 1-2 سال کے اندر ہم اس میں مزید اسٹیبلٹی دیکھیں گے. تو یہ اسٹیبلٹی ہوگی تو پرسنٹیج خود بخود بڑھ جائے گی. آپ سو ہم اس کو دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اسٹیبلٹی بڑھے, اور یہ آئیں گی, اور یہ آئیں گی تو ایک پورا ایکو سسٹم کریٹ ہوگا, اور ایکو سسٹم جو ہے اس سے پاکستانی مارکیٹ کو فائدہ ہوگا. جیسے کہ آپ مال ایک شاپ سیریز پہ دیتے ہیں نارملی, لیکن اس کے علاوہ کیا کیا فیسلٹی ایکسپیرینشل یا کوئی ایکٹیویٹیز ان کے لیے آپ لوگ ڈیزائن کرتے ہیں کہ نیو برانڈس یا جو بھی آپ کے پاس آن بورڈ ہوتے ہیں ان کو ایڈیشنل کچھ پش مل سکے؟ کچھ بہت سارے نئے برانڈز ایسے ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ مال میں قدم رکھا تھا, فوڈ اینڈ بیوریجز میں بھی, اور ریٹیل اپیرل میں بھی, اور آپ کے پاس جو ہے وہ فٹ ویئر کے اندر بھی, اور اس کے علاوہ سروسز کے اندر بھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ غالباً رقیباً مال کو موقع ملا کہ وہ ان کو ٹرین کر سکیں ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ اے برانڈ آپریٹس ان مال. So that is something which we have provided to them, and I'm sure that this is going to help them in growing their network in other malls of Pakistan which are upcoming. تو ان کو فائدہ ہوگا. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹنگ سپورٹ ہم ان کو دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب برانڈ آتا ہے تو اس کو اس کی ایک ویزیبلٹی کریٹ ہونی چاہیے, اس کی ایک اویئرنیس کریٹ ہونی چاہیے, تو مال اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نئے برانڈ کے حوالے سے سارے برانڈس کے پرسپیکٹو میں آپ سے بات کروں تو ایک دفعہ جو برانڈ ہمارے مال کے اندر آ گیا, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بینیفٹس دیں ان ٹرمز آف دس کہ مال کا فٹ فال اسٹیبل ہو, ریلیونٹ ہو, مال کا انوائرمنٹ جو ہے وہ سپورٹیو ہو, اور مال کے اندر زیادہ سے زیادہ شاپنگ ہو رہی ہو تاکہ لوگ وہاں پر جا رہے ہیں, جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بینیفٹ ہو رہا ہو ریٹیلس کے حوالے سے.
اور ریٹیل جب میں کہتا ہوں تو میں ٹوٹل ریٹیل F&B اور ریٹیل سب کی بات کر رہا ہوتا ہوں. تیسری چیز جو ہم نے ایک اور سمجھی اور یہ ابھی آپ نے جو MECSR کی بات کی, مڈل ایسٹ کاؤنسل آف شاپنگ سینٹرز اینڈ ریٹیل, یہ تقریباً کوئی 35 ایئرس اولڈ آرگنائزیشن ہے ٹرکی, مڈل ایسٹ, نارتھ افریقہ کے اندر. اس کی ایک نمائندہ آرگنائزیشن ہے ریٹیل اور شاپنگ سینٹرز کی, اور اس سے آگے چل کے یہ ایک اور اہم فریضہ انجام دے رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ریٹیل اور مال کے پروفیشنلز کی ٹریننگ کا کام یہ کر رہی ہے, سرٹیفکیشنز کا کام کر رہی ہے, لیول 1, لیول 2 اور اس کے بعد ماسٹر کلاس. تو لکی ون مال پاکستان کا وہ واحد مال ہے جس کے اندر سب سے زیادہ مال سرٹیفائڈ پروفیشنلز موجود ہیں, مال مینجمنٹ کے سرٹیفائڈ پروفیشنلز یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا, ہمیں یہ بات بہت جلدی سمجھ آ گئی کہ مال جو ہے وہ ایک صرف شاپنگ سینٹر نہیں ہے, بلکہ وہ مالز جو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو کمیونٹی ہب کے اندر کریٹ کیا, ان مالز کے ساتھ لوگوں کا اٹیچمنٹ بڑھا, ان مالز کو لوگوں نے زیادہ سپورٹ کیا, اور ان مالز کے ساتھ جو ہے وہ ایک اونرشپ والا جو ایک فیلنگ تھی وہ ڈیولپ ہوئی اس پورے کیچمنٹ ایریا میں, اور ان تمام لوگوں کی جو مال آتے ہیں یا آنا پسند کرتے ہیں. تو لکی ون مال جو ہے مستقل ایسی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جس سے نئے آنے والے برانڈس کو, پرانے برانڈس کو فائدہ ہوتا ہے, اور وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کمیونٹی ہب کریٹ کرنے کی ہیں لکی ون کو, اور لکی ون کو آج کمیونٹی ہب کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. ہم نے بہت سارے ایسے ایونٹس کیے جو کہ عمومی طور پہ مالز نہیں سوچتے یا نہیں کرتے. ہم نے پاکستان میں پہلی مرتبہ مال کے اندر بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کیا, جس کے اندر ہمارے وزٹرز جو تھے, انہوں نے جس سے پہلے صرف شاپنگ کرنے آیا کرتے تھے, انہوں نے, ان کے بچوں نے آ کے کھیلا, ان کو ایک زبردست قسم کا ایمبیانس ملا, ان کو بہت ساری آئی بالز ملی, اور ان کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی. ہم نے ٹیبل ٹینس سے شروع کیا تھا, ہم نے ورلڈ کلاس اکوپمنٹ پرووائڈ کیا اور اس کے ساتھ وہ بچے کھیلے. ٹیبل ٹینس از ایکسپینسو گیم, لیکن بیڈمنٹن تو کراچی کی گلیوں میں, کراچی کے اپارٹمنٹس میں میرا خیال ہے کہ مڈ نومبر سے شروع ہو جاتا ہے جب سردیاں آنا شروع ہوتی ہیں. تو 12 گھنٹے کے اندر ہماری نامینیشنز جو تھیں وہ کمپلیٹ ہو گئی تھیں, رجسٹریشنز کمپلیٹ ہو گئی تھیں جب ہم نے اناؤنس کیا تھا, اور ہمیں یہ کہنا پڑا کہ اس سے زیادہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے بیکاز مت جگہ اور وقت دونوں کی قلت ہے. تو 450 لوگوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا, وہ آئے, بیٹھے, دیکھا, اور جب ایسی ایکٹیویٹیز مال کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ اپنائیت محسوس کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لکی ون صرف شاپنگ کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جو ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو شوکیس کریں. اسکریبل ہم نے کیا, اور ابھی ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام جو ہے وہ کنکلوڈ کیا ہے اسٹارٹنگ فرام اینڈ آف جون ٹل ابھی, جس کے اندر جو ہے وہ ہم نے تقریباً کوئی 300 کے قریب بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کی ہے, ان تمام ڈپارٹمنٹس کی جو ہمارے ساتھ گزشتہ 10 سال سے کام کر رہے ہیں, جس کے اندر فائر بریگیڈ ہے, ریسکیو ڈپارٹمنٹ ڈبل 2 ہے, پولیس ہے, ٹاؤن میونسپل کمیٹی ہے, سول ڈیفینس ہے, اور بہت سارے ایسے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے لوگ جو ہیں وہ لکی ون کے لیے اور شہر کے شہریوں کے لیے صبح شام پورے وقت جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کے بچوں کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کا کام کیا, جسٹ ٹو ٹیل دیم دیٹ وی کیئر فار دیم. سو ہماری یہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہمیں کمیونٹی ہب بنا رہی ہیں, اور اس کمیونٹی ہب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی اٹیچمنٹ بڑھ رہی ہے, لوگ لکی ون آنا پسند کرتے ہیں, لوگ لکی ون کے اندر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہاں پر برانڈز موجود ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ان سارے برانڈز کو. جس سے کہہ سکتے ہیں کہ مال ایک صرف شاپنگ مال ہی نہیں ہے, ایک آپ کی لائف سٹائل کی اپ لفٹنگ میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے لوگوں کی. جیسے کراچی, لاہور, اسلام آباد تو ڈیولپ سٹیز ہیں, جی, ہم بات کرتے ہیں ٹیئر 2 اینڈ ٹیئر 3. اسٹریٹا 2, اسٹریٹا 3. تو وہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مالز کی پینیٹریشن کس طرح سے اگریسو ہو سکتی ہے؟ کراچی تو خیر بہت بڑا شہر, اور شاید کراچی کے اندر اور بھی کچھ گنجائش موجود ہو, اور آگے آنے والے سالوں کے اندر کراچی جس طرح سمندر کی طرف نہیں گرو کر سکتا, باقی تو ہر طرف ہی کراچی گرو کر رہا ہے. تو لیکن پھر بھی شاید کراچی, لاہور, اسلام آباد کے سے ہٹتے ہوئے اگر ہم یہ اسلام آباد اسٹریٹا 2 میں چلا جاتا ہے, لیکن لاہور اور کراچی بہرحال اسٹریٹا 1 ہے. تو لاہور اور کراچی کے اندر آپ کے پاس پھر بھی مالز موجود ہیں. مالز کو ان جگہوں پہ, اور مالز جا بھی رہے ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس کوئٹہ ہو گیا, یا فار دیٹ میٹر حیدرآباد ہو گیا, یا فار دیٹ میٹر اور آپ کے جو اسٹریٹا سیالکوٹ ہو گیا, اسٹریٹا
ملتان، فیصل آباد، ان ساری جگہوں کے اوپر مالز کھل رہے ہیں. اور مال جو ہیں وہ اگر اس طریقے سے سوچیں کہ وہ کمیونٹی کو کس طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف وہ وہاں پہ لائف سٹائل کو اپلفٹ کریں گے, بلکہ وہ وہاں پہ ایک اسٹرانگ کمیونٹی بھی بلڈ کریں گے. اور آئی ایم ویری شیور کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کمیونٹی کے لیے بھی اور ریٹیل کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی. تو یہ نظر آ رہا ہے, ہمیں ہو رہا ہے, اور مالز پاکستان کے اندر آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ مزید مالز پاکستان. اور ساتھ ساتھ آپ کا جو ریئل اسٹیٹ ایریا ہے وہ بھی اس میں کافی پروگریسو ہو جاتا ہے, کہ اس کو بھی آپ کو ریونیو وائز یا آپ کو ایک آؤٹ کم ملتا ہے. پاکستان فرنچائز ایکسپو آرگنائز ہونے جا رہی ہے اکتوبر 2025 میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے انیشیٹو سے اس انڈسٹری کو کیا سپورٹ ہو سکتی ہے؟ کہ دس از ویری گڈ دیٹ دس از ہیپننگ. اس کی ایک وجہ ہے, میں اس کی آپ بتاتا ہوں کہ جس وقت میں گریجویٹ کر کے اور باہر آ رہا تھا جاب مارکیٹ کے اندر, اس وقت میرے ذہن کے اندر اپنا کاروبار کرنے کے شاید بہت کم پرسنٹیج کے اندر, اگر میں دیکھوں کہ خیالات ویری اسمال پارٹ آف می واز تھنکنگ دیٹ شوڈ بی گوئنگ فار سم تھنگ آف مائی اون. لیکن اور اس وقت ہم سوچے تھے کہ ہمیں جابس ملنی چاہیے, جاب مارکیٹ پہ ہونی چاہیے. لیکن پچھلے اگر میں دیکھوں تو شاید ایک دہائی کہہ لیجیے یا کہ تھوڑا کم کر لیجیے, 8 سال کہہ لیجیے, 8-9 سال سے ایک بڑا زبردست ٹرینڈ ہے اکراس پاکستان, اور وہ یہ کہ ہماری جو یہ جنریشن آئی ہے, یہ جنریشن اس کے اندر زیادہ حوصلہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کو شاید زیادہ اپرچونٹیز بھی ملی ہیں کہ یہ اپنے بزنسز کے بارے میں سوچیں, سم تھنگ آف دیئر اون. اینڈ وہ کہتے ہیں کہ دیر از نتھنگ لائک یور اون بزنس. سو ان کو یہ اپرچونٹیز ملی ہیں. مالز نے اس کے اندر ایک رول پلے کیا ہے, بیکاز ہر آؤٹ لیٹ جو ہے وہ 2,500 3,000 4,000 اسکوائر فٹ کی آؤٹ لیٹ تو نہیں ہوتی نا. کارٹس اینڈ کیوسکس کی فارم کے اندر بھی اپرچونٹیز ہوتی ہیں. یو اسٹارٹ اسمال دین یو گرو اینڈ یو ایکسپینڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو یہاں پر آ رہی ہے وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ جو آنے والی کانفرنس ہے یہ ایک انیبلر ہوگی. اٹس گوئنگ ٹو بی اے برج بٹوین دا پیپل ہو وانٹس ٹو گرو ان ٹرمز آف آفرنگ فرینچائزز, and to those who want to have those franchises to have this something of their own. Instead of working for somebody, they want to work for themselves, and franchises are going to give them one good opportunity to try it out. اور فرینچائز ماڈل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے تھرو اسٹیبلش ہو گئی ہوتی ہیں. ایک آپ کو ایک بوتیک پوری مل جاتا ہے پورا, جس کے اندر آپ جو ہیں پورے ایک اسٹینڈرڈ پروسیجرس کو فالو کرتے ہوئے, سرٹن برانڈ کی سپورٹ کو لیتے ہوئے آپ بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہاں سے ملے گا, مجھے کہاں جانا چاہیے, مجھے اس کے لیے کیا سمجھنا ضروری ہے, میرے پاس کیا ہونا چاہیے. مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کی آنے والی کانفرنس جو ہے وہ ان بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہے وہ اس پوٹینشیل بزنس پرسن کو, بزنس مین نہیں کہوں گا, بزنس پرسن, بیکاز دیر آر لاٹ آف لیڈیز وچ آر لوکنگ انٹو اٹ, اور وہ لوگ جو کہ اس کے اندر آنا چاہ رہے ہوں گے, ان کے سوالوں کے جواب ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرینچائزز کو ان کی پوٹینشیل مارکیٹ بھی ایک طریقے سے وہ اس سے کنیکٹ ہو سکیں گے. تو آئی ایم شیور کہ دس از گوئنگ ٹو بی ون بگ انیبلر. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل خواتین کافی زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں. تو فرنچائز بزنس کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک مین بزنس آتا ہے. تو آپ اگر ہم خواتین لیڈ بزنسز کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کے خیال سے کتنا ان کے لیے ایک پراسپر ایک پلیٹ فارم بن سکتا ہے؟ لیکن پاکستان کے اندر جو ورک فورس ہے اس کے اندر خواتین کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہوتا جا, اور میں سمجھتا ہوں کہ فرینچائز ایک ایسا ماڈل اگر وہ لیتے ہیں تو وہ ماڈل ہوگا جہاں پر وہ اپنے آپ کو زیادہ محسوس کرتے ہوئے اور زیادہ اپورچونیٹیز کو ایکسپلور کرنے کی پوزیشن میں جا سکیں گے. Instead of working for somebody else, they will be working for their own self, and that is going to give them more opportunity to tap their own potential and in an environment which will be created by them wherever they will be. ایک چیز تو یہ ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ, اور اگر دیکھیں خواتین بہت سیریسلی جو ہے پروجیکٹس کو پرسو کرتی, تو اگر ان کو اچھی اپرچونٹیز ملتی ہیں کام کرنے کی تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے اچھا ہوگا. تیسری بات میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے فرینچائزز یا بزنسز گرو ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو بہت ساری خواتین کو مل رہے ہوتے ہیں ایٹ دا بیک اینڈ, کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بہت سارے کام کر سکتی ہوتی ہیں جس کے تھرو وہ کسی بزنس کو سپورٹ کر سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹرمز پاکستان کا ریٹیل بزنس بڑھے یا پاکستان کا فرینچائز بڑھے,
وہ حضرات لیں یا خواتین لیں، لیکن خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد کو بہت بڑے وہ پروجیکٹ بھی ملیں گے کہ جو وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے مکمل کر سکتی ہوں گی، اور اس طریقے سے پاکستان کی ورک فورس کو ہم ایک اپرچونٹی فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ سر لاسٹ کویشچن، کون سی ایسی چیز جو آپ کو انسپائر کرتی ہے ایز اے لیڈر اینڈ ویژنری بزنس ایز اے ہیڈ کرتے ہوئے؟ کیا ایسا پوائنٹ ہے جو آپ کو انسپائر کرتا ہے؟ ویسے میں اس میں دیکھیے، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں لیڈر ہوں کہ نہیں، مجھے اپنے ویژنری ہونے کے بارے میں بھی کوئی ایسی غلط فہمی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں، اور جو ہیڈ آف دی آرگنائزیشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اس کو ہیڈ کرنا نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو میرے لیے آسان کرے، اس آرگنائزیشن کے لیے آسان کرے، اور ان سب لوگوں کے لیے آسان کرے جو ہمارے ساتھ لکی ون کے ساتھ کسی نہ کسی طور پہ جڑے ہوئے ہیں۔ جو چیز مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ بہت زیادہ انسپائر کرتی رہی ہے، اور جس کا اظہار میں اسپیشلی یوتھ کے ساتھ بہت کرتا رہا ہوں جب بھی مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ول یا ایک ڈیزائر جو ہے کنٹریبیوٹ کرنے کا اور ویلیو ایڈ کرنے کا، دیٹ از آئی تھنک دا نارتھ اسٹار وچ ہیلپس می ٹو تھنک مور، to make more efforts and to keep on looking at myself to how to improve myself۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے، میری دعا یہ ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں جس بھی کیپیسٹی کے اندر کسی بھی جگہ پر کام کر رہا ہوں وہاں پہ کوئی ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کرتا رہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہاں پہ پازیٹیو کنٹریبیوشن کی کوشش کرتا رہوں۔ وہ ضروری نہیں کہ صرف بزنس گروتھ ہو، بزنس گروتھ اس کا ایک ایلیمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے برانڈ کی امیج کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہو، ہم اپنے لوگوں کو اپلفٹ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ان کی اسکلز ڈیولپ کرتے ہوئے اپنی اسکلز کو امپروو کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از سم تھنگ وچ انسپائرس می دا موسٹ۔ آپ کی جو قیمتی رائے سے ڈیفینیٹلی ہماری جو آڈینس ہے، ہمارے جو وزٹرز ہوں گے، جو انٹرپرینیورس ہیں، جو فرنچائزرز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، ان کو کافی ویلیوڈ ایک فیڈ بیک آپ کی طرف سے ملے گا، اور انشاءاللہ آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں اٹینڈ کیجیے گا، آپ کو انوائٹ ملیں گے آپ کو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس ٹوڈے۔ آپ ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کر رجسٹریشن کرنا مت بھولیے گا، جو ہماری ایگزیبیشن پاکستان فرنچائز ایکسپو اکتوبر 15 کو موونپک میں آرگنائز ہونے جا رہی ہے۔